الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله محبت سے پڑھے صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اقد غلام اقد غلام ابو بکر صدیق اکبر صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر عقد غلام اول ابو بکر صدیق اکبر عشق دا نام اول ابو بکر صدیق اکبر صحابہ
اول ابو بکر صدیق اکبر سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے شمن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہے اور کافراں کولوں او نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا کافراں کولوں او نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر عشق دا ہے نام اول ابو بکر صدیق اکبر پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریا نور اب او پہناوے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریا نور اب او پہناوے رب نو صدیق نال پیارے لباس بہانا لگدا ہے رب نو صدیق نال پیارے لباس بہانا لگدا ہے حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور میری مسجد جامعہ مسجد النذیر کے ہم مکتب ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے ہمیں اس خوبصورت دن میں اپنی عبادت کے لیے موقع عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائی حضرات محترم آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو موضوع عنوان ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے صرف قرآن پاک ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت خود جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کرنے کی جو ہے تلقین فرماتا ہے حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا میری بات غور سے سنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کریم نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے جو ہیں وہ اللہ کی پہچان کر کے اللہ کی عبادت کریں تمام بچے جو باہر کھڑے ہیں اندر آ جائیں اور ایک بات آپ سے عرض کر کے پھر اپنی بات کو شروع کروں کہ یہ جو باہر بھائی کھڑا ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہے
یہ اگر ہماری سیکورٹی کے لیے کھڑا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ سب کا حق ہے، سب کی جان کی حفاظت ہے. ویسے جانوں کی حفاظت رب کائنات کرنے والا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہے کہ اپنی مسجد کے باہر سیکورٹی کا انتظام کریں، بندہ کھڑا ہے، تلاشی لے کے مسجد کے اندر بندہ ہے. تو آپ حضرات کی مہربانی ہوگی کہ اس کو نہ ستائیں، مہربانی کر کے انجان بندہ تلاشی دے کے اندر آئے. اور میں اپنی بات کو شروع کروں. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. کس کو پیدا کیا ہے؟ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ کو ہماری نماز کی، ہمارے روزے کی، ہمارے حج کرنے کی، ہماری زکوٰۃ دینے کی، ہماری خیرات کرنے کی، ہمارا سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کرنے کی، تسبیح پڑھنے کی، ذکر اللہ کرنے کی، رب کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. رب کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. توجہ میری تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اگر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو عبادت کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے بہت ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 7 زمین 7 آسمان اللہ کے نیک اور مقرب ملائکہ سے بھرا پڑے ہیں. اللہ کی عبادت میں کوئی فرشتہ اگر حمد کر رہا ہے تو کوئی رب کی ثنا کر رہا ہے. کوئی رکوع کے اندر ہے تو کوئی فرشتہ تحمید میں کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کے نغمے گا رہا ہے. اگر کوئی فرشتہ سجدے کے عالم میں ہے تو کچھ ملائکہ التحیات میں بیٹھ کر اللہ پر سلام اور آقا علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. اللہ کو ہمارے عبادت کی، ہمارے ذکر کرنے کی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اللہ کریم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں انسان کو خوبصورت بھی پیدا کر رہا ہوں، خوبصورت بھی پیدا کر رہا ہوں. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. جب وہ نبی دنیا میں آئے سب نے اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اور اس کے بعد 1,24,000 پیغمبر، ان تمام پیغمبروں میں جس طرح آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے، تمام نبیوں میں جس طرح آپ کے اور میرے محبوب کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح تمام امتوں میں، تمام امتوں کے صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. صدیق اکبر جس طرح ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے ساتھ کوئی اس کا رفیق بنتا تھا. رفیق کہتے ہیں ساتھی کو. کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو رفیق کہتے ہیں. ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی رفیق بنا ہے، ساتھی بنا ہے، دوست بنا ہے. لیکن آقا علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق صدیق اکبر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے ہیں. کتنے؟ 2 سال چھوٹے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں. آپ کا بچپنا لڑکپن، پھر لڑکپن کے بعد جوانی کا شباب آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال گزری ہے. 63 سال. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی عمر 63 سال گزری ہے. آقا علیہ السلام کے وصال کے 2 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق
صدیق نے حکمرانی کی ہے، خلافت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، بچے خاموش ہو جاؤ، بچے خاموش ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت جیسے ہی فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی وحی نازل ہوئی جس میں اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہو قرآن پڑھے اقرا۔ پچھلے جمعے یہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی، فرمایا اقرا محبوب پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ پھر کہا اقرا پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب جبرائیل نے کہا اے محبوب رب کے نام پہ پڑھیے، تو آقا علیہ السلام نے پوری اقرا بسم ربک الذی خلق کی سورت پڑھ دی۔ اور جب پوری سورت پڑھی تو بتا دیا کہ اے جبرائیل میں تیرے کہنے پر نہیں پڑھ رہا، میں اپنے رب کے نام پہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام پہ پڑھ رہا ہوں۔ جب پڑھ لیا اس کے بعد پہلی وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا کہ اے محمد بن عبداللہ، تیرا نام محمد بن عبداللہ ہے، اب آج کے بعد تو محمد الرسول اللہ ہے، تجھے اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا ہے، جا اعلان کر لوگوں کو بتا کہ تو نبی بن کے آیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا اور سن کر مکے کی وادیوں میں گئے جا کے اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو اس اعلان کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی صداقت کا اقرار کیا اس کا نام ابو بکر ہے، جس نے حضور علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق کی، صداقت کا اقرار کیا، کسی سے پوچھا نہیں، مشورہ نہیں لیا، کسی کے پاس گئے نہیں کہ میں نے آج باپ سے پوچھنا ہے کل بتاؤں گا، ماں سے پوچھنا ہے پھر آگے اسلام قبول کروں گا، بہن سے مشورہ کرنا ہے، کسی سے پوچھنا ہے، بیوی سے پوچھنا ہے، نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے، میں نبی بن کے آ گیا ہوں۔ فرمانا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا صدقت یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ قربان جائے، آپ نے کہا میں نے اقرار کیا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، آپ نے کہا میں نے اقرار کیا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو کلمہ پڑھایا، اچھا کلمہ پڑھایا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، کلمہ پڑھ لیا لوگوں نے ستانا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے ستانا شروع کیا، کہتے ہیں روایت ملتی ہے جب حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو اس وقت لوگ چھپ چھپ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، چھپ چھپ کے آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اگر آ کر کوئی حضور علیہ السلام کا پتہ پوچھتا تھا، نام پوچھتا تھا تو کفار جو یہودی تھے، یہودی ظلم و ستم کرتے تھے، مارتے تھے۔ اس دور کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ جب گھر سے باہر آئے تو یہودیوں نے پکڑا اور آقا علیہ السلام پر تشدد کیا۔ جب تشدد کیا کسی نے جا کے کہا ابو بکر تیرا دوست جو ہے محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ اسے یہودی مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے، حضرت ابو بکر نے کسی کی نہیں سنی، ایک دم کھڑے ہوئے، دوڑ پڑے۔ جب آئے آ کے کفار کے گریبانوں کو پکڑ لیا، اس دور کے اندر فرمایا کہ اے ظالمو تم محمد الرسول اللہ کو اس لیے مارتے ہو، اس لیے تشدد کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اس لیے مارتے ہو، اس بات کی سزا دے رہے ہو۔ تو لوگوں نے آقا علیہ السلام کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کو چھوڑا اور ابو بکر کو پکڑ لیا۔ جب ابو بکر کو پکڑا
حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ جو ناک ہے، ناک منہ کے ساتھ برابر ہو گئی، پتہ نہیں چلتا تھا ابو بکر صدیق کا ناک تھا یا نہیں تھا۔ اتنا تشدد کیا، حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے، ہوش واپس آیا تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے ظالمو، یہ تو تم نے مجھے مار مار کر اتنا میری ہڈیاں توڑ دی ہیں، اگر میرے خون کا ایک بھی قطرہ بچا تو میں حضور کے نام پہ قربان کر دوں گا، میں آقا کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ساتھ دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور قرآن بھی اس بات کی دلالت پیش کرتا ہے۔ پہلے حدیث کی روشنی سے ایک بات عرض کرتا چلو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں سب سے جو پہلی مسجد بنی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے بنوائی ہے۔ لوگ چھپ کے عبادت کرتے تھے، ایک مقام تھا، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے، قرآن جو اترتا تھا پڑھتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق پر جب پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی، محبوب نے اس قرآن کو پڑھا، ابو بکر کے سینے میں وہ قرآن اترا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں، اسماء حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے چھوٹی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، بیٹی ہے۔ آپ کو دو پگڑیوں والی کہا جاتا ہے۔ دو پگڑیوں والی کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے گھر کے اندر چھوٹا سا گھر تھا، اس گھر کے اندر مسجد بنوائی۔ جب مسجد بنی تو حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر نگاہیں آسمان کی طرف ہوتی تھی۔ جب آسمان کی طرف نگاہیں ہوتی تھی تو جتنا رب کا قرآن اترا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا قرآن پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے جو آنسو جاری ہوتے تھے ابو بکر کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ابو بکر کے قرآن پڑھنے کا مقام یہ تھا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اسلام کی خاطر کون کتنا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنے کے لیے چلتے ہیں، کون کتنا دینا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ آج میں صدیق سے سبقت کر جاؤں گا، زیادہ دوں گا مال، اسلام کی خاطر زیادہ عطا کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جب گھر گئے تو جا کے مال لیا، لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گئے گھر، جا کے سامان لیا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تمام صحابہ نے پیش کیا۔ جب پیش کر لیا بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا اے علی تو کتنا لے کے آیا ہے، عثمان کتنا لے کے آیا ہے؟ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نصف لے کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے آدھے سے کم لے کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے اتنے درہم دینار لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر تو کتنے لے کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ اب نگاہیں ابو بکر کی طرف موڑی، چہرہ ابو بکر کی طرف گیا، آقا علیہ السلام نے چہرہ موڑا، سینہ موڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر میرا پہلا غلام ہے، تو کیا لے کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر کتنا لے کے آیا ہے؟ سب سے پوچھا کتنا لے کے آیا ہے؟ جب حضرت ابو بکر کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو، کیا کیا لے کے آئے ہو؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اچھا اسی بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بات پر
اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے سورۃ اللیل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال دے کر، توجہ کیجئے، گھر کا سارا مال دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن بدن پر ایک لباس تھا، جبہ اتار کر وہ بھی اس مال کے اندر ڈال دیا، ایک ٹاٹ بوری پکڑی، ٹاٹ کا لباس پہنا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ جب خدمت میں بیٹھے ہیں تو آسمان سے رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے محبوب کو میرا جا کے سلام دے۔ اس میری بات کو دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جا جبرائیل جا، سب سے پہلے میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے کہے ابو بکر کو رب کا سلام آیا۔ سب سے پہلے کیا کر، کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ جبرائیل کو۔ کس کو؟ جبرائیل کو اللہ کریم نے بھیجا۔ جبرائیل 1,24,000 پیغمبر کا میسنجر ہے، میسج لے کے آنے والا ہے، پیغام لے کے آنے والا ہے، رب کا پیغام لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل رب کا سلام لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا سلام آیا ہے، رب کا سلام آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آپ کو سلام آیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب سے کہو کہ میرا سلام ابو بکر کو بھی دے دو، ابو بکر کو بھی میرا سلام دے دو۔ اچھا، جب حضرت ابو بکر کو سلام پہنچ گیا، حضرت ابو بکر نے سلام کا جواب بھی دے دیا، وعلیکم السلام بھی کہہ دیا۔ کہنے کے بعد اللہ کریم نے جبرائیل کو فرمایا کہ جا جبرائیل میرے محبوب سے کہے ابو بکر سے پوچھ تو میرے اس حال میں راضی ہے کہ نہیں ہے، تو میرے اس حال میں راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اب کس حال میں؟ سارا مال تو رب کے نام پہ خرچ کر دیا، سارا مال تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اب کس حال میں صدیق راضی ہے؟ صدیق جو تو نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوریا کا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس میں تو خوش تو ہے رب سے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا صدیق اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کہتا ہے ابو بکر تو راضی تو ہے اپنے رب پر؟ تو اللہ کریم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں 3 مرتبہ جواب دیا یا رسول اللہ میں رب پہ راضی ہوں، کہنا تھا رب پہ راضی ہوں۔ رب نے آسمان سے بیٹھ کر اعلان کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد اگر تیرا محبوب ابو بکر مجھ پہ راضی ہے تو میں رب بھی اس پہ راضی ہوں، اگر ابو بکر مجھ پہ راضی ہے تو میں رب بھی اس پہ راضی ہوں۔ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ رب کے نام پہ جی فلاں چیز عطا کر دو، سب سے پہلے ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر دیکھنے کے باوجود جب رب کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد جو پھٹا ہوا 10 روپے والا نوٹ ہوتا ہے وہ مسجد کے گلے میں یا ٹوپی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ رب کے نام پہ دینا ہے تو ابو بکر جیسا غلام بننا پڑے گا، رب کے نام پہ دینا ہے تو صدیق جیسی صداقت اپنانی پڑے گی، رب کے نام پہ دینا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا غلام بننا پڑے گا اور فقیر بننا پڑے گا۔ جو رب کا فقیر بن جاتا ہے وہ رب کے ہاں صدیق بن جاتا ہے، جو رب کا فقیر بن جاتا ہے صدیق بن جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں مختلف مفہوم ملتے ہیں۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت پہ اتری نام، یہ جو آیت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ اتری کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کریم اگر محبوب کا اشارہ کرے یا محبوب کے یاروں کا اشارہ کرے تو رب کا اشارہ محبوب کی طرف ہی ہوتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ پہ راضی ہو گئے۔ اس کی متبادل دوسری آیت اتری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو کہ تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا ہے۔ ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور آخری بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غار یار ہیں، رفیق سفر ہے، رفیق سفر ہے، یار غار ہے۔ اس بات کو بھی رب کا قرآن کہتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار قریش نے اور یہودیوں نے ظلم کیا اسلام والوں پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے صحابہ پر، تو کچھ صحابہ تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ کیا کر جاؤ؟ ہجرت کا اگر آپ کو علم نہ ہو تو ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ایریا ہے، اس ایریا کے اندر کوئی بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں تو وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، دنیا کے کسی حصے میں جا کر رب کی عبادت کرتا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو صحابہ تھے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ آپ ہجرت کرو۔ کچھ صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی ہجرت کر کے جاؤں؟ ایک شخص ہے وہ سوال کرتا ہے کہ کیا میں چلا جاؤں؟ جب اس کا آقا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی تجھے اجازت نہیں ہے، تو میرے ساتھ چلے گا۔ تو کیا کرے گا؟ میرے ساتھ چلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے یثرب کی طرف، کیا میں بھی چلا جاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر تجھے اجازت نہیں ہے، جب میں کہوں گا تب ہجرت کر کے جائیں گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جب میں کہوں گا تب ہجرت کر کے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو اونٹنیاں تھی، دو اونٹنیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ہجرت کرنی ہے، وہ بھی رب کے محبوب کے ساتھ ہجرت کرنی ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے، حضرت ابو بکر صدیق درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اونٹنیوں کو کھلاتے تھے، کہتے تھے کہ جب یہ طاقتور ہو جائیں گی تو رب کی طرف سے حکم آئے گا، ہم ہجرت کر کے جائیں گے، ہجرت کر کے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خوبصورت بستر پر علی کو سلا دو۔ کس کو سلا دو؟ علی کو سلا دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تو میرے پاس آ جا، میرے بستر پر سو جا۔